لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إلى آخر الآية۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 62 اور اس کا پہلا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورۃ النور کی ان آخری 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 2 حکم بیان فرمائے ہیں، اور ان دونوں حکموں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کے ساتھ ہے۔ جو پہلا حکم بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 62 کے اندر، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کسی اجتماعی کام کے لیے آواز دیں، بلائیں، پکاریں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جمع ہو جائیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائیں تو اس وقت تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کو نہ چھوڑیں جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود انہیں اجازت عطا فرما دیں۔ ہاں، اگر کوئی ضروری کام ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر جائیں، بغیر اجازت کے یا جھوٹے بہانے اور ہیلے بنا کر اس اجتماعی کام سے جان چھڑانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے چلے جانا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ادب بتایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین، ان کو تنبیہ بھی فرمائی اس بات پر کہ منافقین پہلے تو اس بات پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی نے بلایا کہ غزوہ خندق کے لیے ہم نے خندق کھودنی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے مشورے کے ساتھ طے ہوا تھا، سارے صحابہ کرام خندق کھودنے کے لیے آئے، منافقین پہلے تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس بات پر متفق نہیں تھے، اور جب آ گئے تو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کام کر کے، ہیلے بہانے بنا کر جان چھڑانے کی انہوں نے کوشش کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ادب یہ ہے، جب تک اللہ کے نبی اجازت نہ دیں اس وقت تک تم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس سے نہیں جا سکتے۔ دوسرا حکم اس سے اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس حکم کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نبی تم میں سے کسی مسلمان کو آواز لگائے تو اللہ کے نبی کی جو آواز ہے اس آواز کو اپنی آواز پر قیاس نہ کرنا، یعنی ایسے مت سمجھنا کہ جس طرح کوئی عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو آواز لگاتا ہے، اب جس کو آواز لگائی گئی اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کی آواز کے جواب میں اس کا کام کرے یا نہ کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی آواز کو ایسے مت سمجھنا، جب اللہ کا نبی تمہیں کسی کام کے لیے بلائے تو تم نے اللہ کے نبی پر لبیک کہنا ہے، اور اللہ کے نبی جس کام کے لیے بلائیں اس کام کو اپنے اوپر واجب سمجھ کے کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی آواز کو اپنے لیے کہہ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں تم نے پہنچ جانا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس آیت کریمہ کا کہ جب مسلمان کسی کام کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہیں، اللہ کے نبی کو آواز دیں، تو اللہ کے نبی کو ایسے آواز نہ دی جائے جیسے مسلمان ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں۔ مثلا نام لے کر میں اگر کسی کو آواز لگاتا ہوں کہ اوے سہیل، اوے طفیل، یا اور میں نام لے کر کسی کو پکارتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب پکارا جائے تو نام لے کر نہ پکارا جائے، یا محمد، محمد نام لے کر نہیں۔ جو القابات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں ان القابات کے ساتھ پکارا جائے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا حبیب اللہ، اس طرح کے القابات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا جائے۔
اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہیں اور مسلمانوں کو کوئی کام پڑ گیا تو اللہ کے نبی کو باہر سے آواز نہ دیں، یہ بھی بے ادبی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا باہر آنے کا انتظار کریں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئیں تو جو بھی کام ہو اللہ کے نبی کو بتا دیا جائے اور ان سے وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ تو یہ دونوں باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں ان آیات کریمہ کا۔ فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جامع، کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا، تو وہ نہیں نکلتے اس مجلس سے، حتیٰ یستأذنوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اجازت دے دے۔ ان الذین یستأذنونک، اے میرا پیغمبر جب یہ مسلمان آپ سے اجازت طلب کریں، اولئک الذین، تو یہ جو اجازت مانگ کے جاننے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، لہذا جب یہ لوگ آپ سے اجازت مانگیں لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کی وجہ سے، فَأَذَن لِمَا شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت عطا فرما دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ، اور اے مسلمانوں تم اللہ کے نبی کے بلانے کو قیاس نہ کرو اپنے ایک دوسرے کے بلانے پر۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، البتہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو بخوبی جانتے ہیں جو ہیلے بہانے بنا کر مجلس سے نکلنا چاہتے ہیں، کھسکنا چاہتے ہیں۔ فلیحذر الذین، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے بات کی، ان یصیبہم فتنہ، یہ کہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی آفت آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کی طرف سے انہیں کوئی دردناک عذاب آئے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی مخالفت، یہ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ الا، اے مسلمانوں سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس حالت کو جانتے ہیں جس پر تم ہو۔ ویوم یرجعون الیہم، اور اس دن کو یاد کرو کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پورا علم رکھنے والے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ سورۃ النور مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد سورۃ الفرقان کو شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ سورۃ النور کے اندر جو بڑے بہترین احکامات ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔